7ਵੀं صحیح حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 7352 نمبر. اب ذرا تھوڑی کڑوی باتیں شروع ہونے لگی ہیں، لہذا تحمل اور تسلی کے ساتھ. آپ سن رہے ہو کہ پہلے اتنی کڑوی، اب ذرا زیادہ کڑوی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور اسی کانٹیکسٹ میں 8ویں حدیث صحیح حدیث سنن نبی داؤد میں 2042 نمبر حدیث، جس سے آپ کو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈیٹیل سے یہ بتائی تھی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر میلہ مت لگا لینا، مجھ پر درود پڑھو. تم دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھو گے، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ خود پہنچا دے گا، لیکن میری قبر پر میلہ مت لگانا. یہ ہے مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ قبر رسول پر بس سلام عرض کریں اور آگے نکل جائیں. یہ جو لوگ لا علمی کی بنیاد پہ یا کسی بھی وجہ سے گھنٹوں وہاں کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور باقی لوگوں کو قبر شریف پہ حاضری کا اور سلام عرض کرنے کا موقع نہیں دیتے اور وہاں پر لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گستاخ ہے، یہ ظلم ہے. سلام عرض کریں اور باہر جا کے بیٹھ کے جتنا مرضی درود شریف پڑھیں، کہاں سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے ہمارا درود شریف. سلام عرض کریں اور تمام لوگوں کو موقع دیں وہاں پر حاضری دے کے اور باہر نکل جائیں اور پھر جا کر جتنا مرضی درود شریف پڑھیں، وہاں پر میلہ نہ لگائیں. اور اسی کانٹیکسٹ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، یہاں بھی ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو بات مشہور ہے، امام السبکی بھی امام ابن عدی کی کتاب الکامل سے یہ روایت انہوں نے نقل کر کے یہ بات کہہ دی. روایت کیا ہے کہ جس شخص نے حج اور عمرہ کیا اور پھر میری قبر کی زیارت کو نہ آیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. تو میں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں کہ بے وفائی کی، جو وہاں نہیں آیا. یہاں تو آپ ہمارے قبر پر میلہ مت لگانا، سلام عرض کر کے فوراً وہاں سے چلے جانا ہے اور جا کے پھر آپ مسجد نبوی میں بیٹھیں، درود شریف جتنا مرضی پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس قسم کی بات کر نہیں سکتے. اور اصول محدثین پر یہ پکی ضعیف روایت ہے. اور اسی کتاب میں جس امام نے یہ حدیث نقل کی ہے، امام ابن عدی نے، ان کی کتاب جو ہے الکامل فی ضعفاء، اس کی جلد 4 صفحہ 74 پہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ اس روایت میں ایک راوی ہے محمد بن نعمان، وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا چور ہے. اب دیکھ لیں، اب یہ ظالم الکامل سے روایت تو بتاتے ہیں کہ امام ابن عدی ٹھیک ہے بہت بڑے امام ہے، کوئی شک نہیں حدیث کے امام ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کا چور ہے جو روایت بیان کر رہا ہے. پھر امام ابن حبان کہتے ہیں یہ کذاب ہے، جھوٹا. امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے. امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ راوی متروک ہے جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی. اب یہ اس کا سٹیٹس ہے.